دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، مانا کہ مذاکرات فی الحال کامیاب نہیں ہوئے، مگر بہرحال 21 گھنٹے کے مذاکرات کے نتیجے میں کم سے کم یہ ضرور ہے کہ ایران اور امریکہ نے ایک فریم ورک پہ اتفاق کر لیا ہے کہ ہم ان نکات پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، پہلی ملاقات میں ایک جنگ کے بعد تمام چیزیں طے تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ طے نہ ہونے کی وجہ وہ نہیں ہے جو انڈین اینکرز آج صبح شروع ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے کہ بھئی پاکستان کی کوئی غلطی ہے اس کے اندر۔ پاکستان کی کوئی غلطی نہیں، پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کو اور نیگوسیشن کی کوشش کو دونوں ایران کے ڈیلیگیٹس نے بھی اپریشیٹ کیا ہے اور جے ڈی وانس نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، امریکہ نے بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ بس یہ نیگوسیشن اسی طرح ہوتی ہے، جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ کسی چیز کو خریدنے کے لیے تو آپ بھی تو نیگوسیٹ کرتے ہیں نا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اس وقت نیگوسیشن کن چیزوں پہ اگریمنٹ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام صرف اور صرف پرامن نیوکلیر پروگرام ہے، ہم صرف نیوکلیر پروگرام کے نتیجے میں انرجی بنا رہے ہیں، پیسفل انرجی بنا رہے ہیں، یعنی ہم نیوکلیر پاور پلانٹ بنا رہے ہیں، ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز پروگرام کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی بندہ آ کے چیک کر سکتا ہے، آئی اے ای اے چیک کرے آ کے، یونائٹڈ نیشنز آ کے چیک کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مگر جو پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے تو دوسرے ملک کے اندر نیوکلیر پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایسا نیوکلیر پاور پلانٹ بنا سکتے ہیں، مگر امریکہ اسے اس لیے اتفاق نہیں کر رہا کیونکہ یورینیم انرچمنٹ جب ایران سیکھ لے گا تو ان کو خدشہ یہ ہے کہ وہ مزید اور انرچ کر لے گا اور اپنے میسائلز پہ فٹ کر کے جو انٹر کانٹیننٹل نیوکلیر بلسٹک میسائل بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ہم نے آپ کی انرچمنٹ فیسلٹیز کو لمٹ کرنا ہے، بلکہ جو نیوکلیر مٹیریل آپ نے آلریڈی بنایا ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہٹا دیا جائے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز ختم کر دیے جائیں، مکمل طور پہ سینکشنز لفٹ کر دیے جائیں۔ اگر ایران پہ سینکشنز لفٹ ہو جاتے ہیں، ان کی اگریمنٹ ہو جائے، تو ایران اتنی تیزی سے ترقی کرے گا جس کی حد صاحب کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس تیل ہے، جس طرح سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اسی طرح ایران کے پاس تیل ہے۔ جس طرح سعودی عربیہ نے اتنی ترقی کی ہے اپنے تیل کو ایکسپورٹ کر کے، تو ایران بھی ایک زمانے میں اتنی ہی ترقی کرتا تھا جب شاہ آف ایران کا دور تھا۔ جب سے ان پہ سینکشنز ہیں تو ان کی ترقی سپیڈ پہ نہیں ہے۔ ایران مجبور ہے، وہ اس کا 90% تیل صرف اور صرف چین کو جاتا ہے، بین الاقوامی منڈی پہ جا نہیں سکتا سینکشنز کی وجہ سے۔ اگر ایران پر سینکشنز ہٹ گئے، اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو ہماری بھی بڑی موج ہونے لگی ہے۔ قسم خدا کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے ڈائریکٹ پائپ لائن پاکستان بن جائے گی، سینکشنز ہٹ جائیں گے۔ پائپ لائن کی جو اگریمنٹ ہے، پہلے ہی اگریمنٹ ہمارے پاس ان کے ساتھ ہے، وہ پائپ لائن مکمل ہو جائے گی۔ وہ پائپ لائن فرینکلی سپیکنگ مکمل ہے، صرف اس کو جوائن کرنے کی دیر ہے۔ وہ جوائن اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ایران پر سینکشنز ہیں۔ اگر وہ ہو گیا تو ایران نے ہمیں سستا تیل بیچنا شروع کر دینا ہے، یہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت گر جائے گی، فرنس آئل کی قیمت گر جائے گی۔ جب یہ قیمتیں گریں گی تو ہماری اکانومی جو ہے نا ایسا گرو کرے گی کہ واہ مزہ آ جائے گا۔ مگر ابھی فی الحال لگتا ہے کہ اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوگی۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی یعنی پاور پلانٹ بنانے کی ہمارے پاس اجازت ہونی چاہیے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ اگری کریں کہ ہم ایک فریم ورک بنائیں فار نیویگیشن تھرو دا اسٹریٹس آف ہرموز۔ ٹھیک ہے، اسٹریٹس آف ہرموز میں ہمارا بھی کہنا ہوگا، اس پہ ہم سے بات چیت کریں۔ اس میں ایران نو ڈاؤٹ یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ٹیکس، کوئی ٹول کلیکٹ کریں، جو ٹول وہ کلیکٹ کریں گے اس سے وہ اپنے کنٹری کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ ایران کے بہت سارے فروزن فنڈز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے فروزن فنڈز جو ہیں ریلیز کیے جائیں تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں اپنی کنٹری کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ تو نیگوسیشنز جاری ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ مین وائل فریم ورک طے ہو گیا ہے، جنگ دوبارہ سے جاری نہیں ہوگی۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ لیبنان میں جنگ چھیڑ کے تو دوبارہ سے جنگ شروع کر دی جائے، اور ایران لیبنان کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، کیونکہ حزب اللہ سے اگر اسرائیل کی جنگ ہوئی تو ہوئی اس وجہ سے کیونکہ ایران پر حملہ ہو رہا تھا، تو حزب اللہ بھی اس جنگ میں کود پڑا، تو ایران پھر حزب اللہ کو اس حوالے سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ چھوڑ دیتا تو بہت ہی برا لگے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں سرکار کے آگے کیا ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات ہے، فریم ورک پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی، مگر پولیٹیکل کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا۔ کلوزوٹس جو کہ ایک بڑا مشہور رائٹر تھا، اس نے کہا وار از پالیٹکس بائی وائلنٹ مینس۔ جو سیاسی اختلاف ہے وہی در حقیقت جنگ کو جنم دیتا ہے،
اور جنگ در حقیقت سیاست کا ہی نام ہے، سیاست کا ہی نام ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جب سیاست تشدد کے ذریعے جاری رکھی جائے تو اسی کو جنگ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ مکمل طور پر امن قائم ہو۔ کسی وقت بھی اس سیاست کو جب پرتشدد طریقے سے کیا جائے گا تو جنگ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی۔ تو جو سیاسی اختلافات ہیں ایران کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، وہ تو فی الحال ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ الٹ معاملہ نظر آتا ہے کہ اس بمباری کے نتیجے میں ایران میں رجیم چینج ہو گیا ہے، مگر یہ وہ رجیم چینج نہیں ہے جو امریکہ چاہتا تھا۔ ایران کے اندر IRGC پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اور جو ریفارمرز تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں مذاکرات کر لینے چاہیے امریکہ سے، وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کوئی سپیس ہی نہیں دے رہا مذاکرات کے لیے۔ جب مذاکرات امریکہ کرتا ہے تو ساتھ ہی بم مار دیتا ہے اور ان کی پوری قیادت کو قتل کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ امریکہ سے اور ویسٹ سے ہم دوستی کر لیں، ظاہری بات ہے ان کا کیس پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ یہ سرکار صورتحال ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، سیز فائر قائم رہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ قائم رہیں گے، ان کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر کم سے کم وہ صورتحال کہ جس کے اندر امریکہ یہ کہے کہ ہم تو پوری کی پوری ایران کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ صورتحال نہیں آنی چاہیے، نمبر ایک۔ اور جہاں تک ایران کی اپنی حکومت، اپنی رژیم، اپنے نظام کا تعلق ہے، تو بیسکلی ایران کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مستقبل کو، اپنے نظام کو تبدیل کریں۔ امریکہ ان کے نظام کو، اسرائیل ان کے نظام کو اگر تبدیل کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ وہاں کے عوام کے حق میں تبدیل نہیں کرے گا، وہ اپنے حق میں تبدیل کرے گا۔ اور اسی لیے میں اس قسم کی امپیریلسٹ رجیم چینج کی مخالفت کرتا ہوں۔ ہاں، اگر ایران میں، اگر سعودی عربیہ میں، اگر پاکستان میں، اگر انڈیا میں کوئی ایسی رجیم چینج ہو، کوئی ایسی نظام میں، حکومت میں تبدیلی ہو جو کہ نیچے سے اوپر آئے، جو کہ عوام کے حق میں ہو، جو کہ عوام خود برپا کریں، جو کہ عوامی تبدیلی ہو، اس کے میں حق میں ہوں۔ سامراجی تبدیلی کے حق میں نہیں، عوامی تبدیلی کی ہمیشہ میں حق میں رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔